نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھے رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 بار درود پاک پڑھے میرا رب تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جڑا 100 واری درود پاک پڑھے میرا رب تبارک و تعالی اودیاں دوواں اکھاں دے درمیان اودی پیشانی تے اودے متھے دے اوتے لکھ دے گا اے بندہ منافقت تو بھی آزاد, منافقاں جو دا کوئی کام نہیں رہے گا, تے او جہنم دی اگ تو بھی آزاد. او کرے گا کی جڑا روزانہ 100 واری درود پاک پڑھنا لگے گا. اگوں محبت بری گل سنو, حدیث پاک سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا میری ذات دے اوتے روزانہ 1000 واری درود پاک پڑھنے والا ہوئے گا. کتنی واری؟ بولو بولو ذرا اچھی آواز. اج تانوں میں یہ نہیں کہہ رہا 1000 میرے کو لے کے آؤ, نہیں, میں کہہ رہا 1000 واری درود پاک. کتنے واری؟ بولو تو صحیح نا یار. 1000 واری جڑا درود پاک پڑھنے والا ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ادوں تک نہیں مرے گا جدوں تک جنت دے وچ اپنا مقام نہیں ویکھ لے گا. ادوں تک نہیں مرے گا, نہیں مرے گا جدوں تک جنت دے وچ اپنا مقام نہیں ویکھ لے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. بزرگ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, پنجابی دا شاعر لکھدا ہے ہو دیاں ضرباں لائی جا تے جویں مندا یار منائی جا, تے تینوں اکو میں کم دی گل دساں آقا تے درود چاہی جا. اے کاش آج کی اس محفل پاک سے میں اور آپ, اس محفل پاک کا آغاز ہوا, تلاوت قرآن پاک ہوئی, نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا. ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول نے نعت خوانی کی. لیکن اس وقت میں جو ہم سب اکٹھے ہیں نا, یہاں ہم جو اکٹھے ہیں بیٹھے ہیں, یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے, لے کر جانا ہے. جدوں اسی صبح کسی نو ملیے نا تو بولے راتی ملاشی دی محفل تے گئے سو, دسو ذرا کی اتھوں سیکھ کے آئے جی, کی لے کے آئے جی؟ اسی کہاں گے اسی درود پاک پڑھ دے رہے, نعت خان دے نال مل کے نعتاں پڑھ دے رہے, بڑا چنگا کام سی, بڑا اچھا کیتا, لیکن سکھیا کی جی؟ بیان ہویا سی, تقریر ہوئی سی, بڑے بڑے مولویاں دی محفل چ جائیدا ہے, اس سے علماء کرام کی محفل میں جانے کا موقع ملتا ہے. مجھے اور آپ سب کو جانے کا موقع ملتا ہے. بڑے ہی پیسے سٹے انہوں نے مولوی دیتے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اڈا بڑا جلالی بیان سی, اوئے ہوئے ہوئے, تے لے کے کی آئے, سکھیا کی ہے؟ یاد کوئی نہیں, اے گل نہیں پتا, یاد کوئی نہیں, سکھیا کچھ نہیں. آج میں اور آپ ہم سب ہیں اکٹھے میلاد شریف کی محفل میں. میں نے جو ابھی سے شروع سے لے کر اب تک بیان کیا نا, میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے فرامین میں نے آپ کی گوش گزار کیے ہیں. جڑا 1 واری درود پاک پڑھے رب ہوتے, تے جڑا 10 واری درود پاک پڑھے رب ہوتے 100, جڑا 100 واری درود پاک پڑھے رب ہوندیاں دوواں اکھاں دے درمیان متھے دے اوتے لکھ دے گا کہ بندہ منافقت تو بھی آزاد, جہنم دی اگ تو بھی. جڑا 1000 واری درود پاک پڑھے گا ادوں تک نہیں مرے گا جد تک جنت اپنا مقام نہیں ویکھ لے گا. آؤ میں ایک تینوں واقعہ درود پاک دی فضیلت دے اوتے عرض کرنا, سنو. انشاءاللہ تبارک و تعالی مینوں امید ہے تہاڈا میرا ذہن بن جائے گا کہ یار ہوج ہووے یا نہ ہووے, انشاءاللہ درود پاک ضرور پڑھا گے. شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے کئی بیانات دے شروع دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے. شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک بار سفر پر تھا کہ دوران سفر جو ہے وہ نماز کا وقت آیا. اب نماز کے لیے مجھے وضو کرنا تھا, وضو کے لیے مجھے پانی چاہیے تھا. پانی کی تلاش میں نکلا تو مجھے پانی تو کہیں نظر نہ آیا, ایک کنواں ضرور نظر آ گیا. جب میں اس کنویں پر پہنچا تو کنویں میں پانی نیچے تھا. اب میں اسی کشمکش میں تھا کہ اس میں سے پانی کیسے نکالوں, کیونکہ پانی نکالنے کے لیے, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی یہ چاہیے ہوتی ہے, جو وہاں موجود نہیں تھی. اب شیخ سلیمان جزولی کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا
کہ اب اس میں سے پانی کیسے نکالوں، وضو کرنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے دیکھا، پوچھا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا پانی نکالنا ہے کنویں میں سے، ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں جس کی مدد سے پانی نکال سکوں، پانی نکالوں گا، وضو کروں گا، وضو کر کے نماز ادا کر لوں گا۔ پوچھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام بیٹا شیخ سلیمان ہے۔ اب میری طرف توجہ کیجئے گا ذرا، وہ بچے بیٹھ جا، بیٹا کیا کر رہے ہیں، بیٹھ جا، میرا نام کیا ہے؟ شیخ سلیمان۔ اب میری طرف توجہ کیجئے گا، اچھا آپ شیخ سلیمان ہیں، شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بچی نے اپنا جو تھوک تھا نا، لعاب جو تھا، وہ کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنویں میں ڈالنے کی دیر ہوئی، پانی نہ صرف اوپر آیا بلکہ باہر چھلکنے لگا۔ اونچی آواز میں کہو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں کہو ذرا سبحان اللہ۔ آج میرا تیرا تھوک اپنے کھانے میں گر جائے ہم نہیں کھاتے ہیں، اپنے کھانے میں اپنا ہی تھوک گر جائے نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسا تھوک ہے کہ وہ کنویں میں گیا ہے، پانی صرف اوپر نہیں آیا بلکہ باہر چھلکنے لگا۔ شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً سے وضو کیا، وضو کر کے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے نا، آپ اس بچی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے بیٹا سچ بتا تو نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا ہے، سچ بتا تو نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا ہے۔ اب وہ بچی کہنے لگی اے شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، ہم بے قصوں کے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ، پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ وہ بچی جو کثرت سے درود پاک پڑھے، اپنا تھوک کنویں میں ڈالے، پانی اوپر نہیں باہر آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھوک کے اندر ایسی طاقت دے دی ہے، اس کے تھوک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا کر دی ہے۔ کیا تو اور میں، آپ اور ہم سب مل کر اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں، وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری بھی ساری کی ساری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینے جانا بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، بزرگوں کی بارگاہ سے سیکھا ہے، جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے رب انہوں مدینہ ضرور بخاندہ۔ جی ایسا ہی ہے، جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، کیسے پڑھتا ہے؟ بولو بولو کیسے؟ ابھی میں کثرت کا بھی بیان کرتا ہوں، کثرت کو بھی عرض کرتا ہوں کہ کثرت کیا ہے، کثرت کس کو کہتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، آپ اپنے 72 جڑی بوٹیوں پر مشتمل ایک رسالہ ہے 72 مدنی انعامات کے نام سے، اس رسالے میں مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، اس میں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے آج کم از کم 313 بار درود پاک پڑھا؟ کتنی بار؟ بولو تو صحیح نا یار۔ میں آپ کو ایک بڑا پیارا وظیفہ دے کر جاؤں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال آنے سے پہلے آپ مدینہ ضرور دیکھ لیں گے۔ آپ زور سے کہیں جانا تو ہے نا انشاءاللہ؟ کنے کنے جانا ہے مدینے؟ ماشاءاللہ سب نے جانا ہے نا؟ تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس وظیفے پر ایک دن بھی اس کا مس نہ ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال 17 اکتوبر آنے سے پہلے وہ مدینہ ضرور دیکھ کر آئے۔ تسی کو نہیں جی پیسے ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، مہنگائی بڑی، انجے نہیں جا سکتا، ویزا ہی نہیں لگ سکتا، پاسپورٹ ہی نہیں یہ بنایا، اے بھی کل کوئی نہیں، منڈے دے دے کوئی نہیں، یہ ساری باتیں علیحدہ ہیں، کیونکہ اتھے جانا کھیڑ مقدران دی، کوئی تن دولت دی کھیڑ نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت،
قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جانے، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کہ کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، جو بندہ روزانہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر روزانہ 313 بار درود پاک پڑھے، یہ میری طرف توجہ کیجئے گا، کتنی بار؟ 313 بار۔ عمران بھائی 313 بار درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ اس کی عادت بنا لے، آئندہ سال انشاءاللہ 17 اکتوبر آنے سے پہلے وہ مدینے ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں چاہے بچہ ہے بوڑھا ہے، یہ بھی نکال دے بات، نہیں جی بچہ ہے ایدہ پاسپورٹ، جی وہاں جانے کے لیے پاسپورٹ کی واقعی 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 کوئی اس کی وقت نہیں ہے، پاسپورٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، شناختی کارڈ کی کوئی وقت نہیں ہے، اس مال و دولت کی۔ جنہوں سرکار قبول کر دینے اُدا پاسپورٹ بھی اسے دن بن جاندہ ہے، اُدا شناختی کارڈ بھی اسے دن بن جاندہ ہے، انہوں کرونا دے ٹیکے بھی اسے دن لگ جاندے نے، انہوں پولیو دی ویکسین بھی اسے دن ہی لگ جاندی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یقین جانے کہ جس کے اسباب بندے ہیں وہ کہندہ ہے میرے تے ذمہ ہے، وہ گمان چ بھی نہیں سی ہے، میں نے سرکار نے مدینے بھی بلا لیا، یقین جانی ہے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو عمران بھائی نے اور دیگر عاشقان رسول نے مل کر یہ سرکار کا میلاد منایا، ہم سب یہ ارادہ اگر بنتا ہو کہ جو ہویا سو ہویا انشاءاللہ اسی 313 وری روزانہ درود پاک پڑھیا کریں گے، جدا ذہن بن گیا ہوا چاہے ذرا بلند آواز انشاءاللہ روزانہ کثرت دے نال درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ گھر دیاں بیماریاں بھی دور، کینسر بھی ختم، جرکان بھی ختم، گردیاں دی بیماریاں بھی ختم، ہاں اکھاں دی بیماریاں بھی ختم، نک دی بیماری بھی ختم، کان دی بیماری بھی ختم، پیٹ دی بیماری بھی ختم، کدے نال کدے نال کدے نال درود پاک پڑھن نال۔ اج دا بیان دا تقریباً 30% 40% بیان مکمل، 60% یہ باقی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اس موضوع پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی چند منٹ گفتگو کریں گے۔ اگر میں اور آپ ہم مل کر ساتھ رہے تو کہ جیسے میرے سرکار ہیں، بولو تو صحیح نا یار، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی ہے؟ ابھی ہمارے وقاص بھائی پڑھ رہے تھے، نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ بے مثال آیا، کمال آیا کمال آیا کمال آیا۔ یقین جانیے آپ اور میں ذکر کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا تو دل میں ایسی لذت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، جوش آتا ہے۔ تو یہ ہماری آنکھوں نے ابھی تک سرکار کو دیکھا نہیں ہے، وہ کیسے افراد ہوں گے، وہ کیسے افراد ہوں گے، وہ کیسے افراد ہوں گے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کو دیکھتے بھی ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی طرح جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، واقعی حقیقت ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، واقعی ایسے ہی ہے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول۔ آج کا یہ جو پدے سے نکلتے ہیں نا یہ گلیوں میں سے کیڑے مکوڑوں کی طرح، تو آگے کہتے ہیں لو جی تسی کہندے جی نہیں ہے، تو سرکار بھی تو ساڈے ورگے سن۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کی میں نے ایک شان بیان کی ہے،
کہ سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے ایک بچی اپنا تھوک کنویں میں ڈالے تو پانی اوپر آ جائے، اور میرے سرکار کے لعاب دہن کا عالم کیا ہوگا؟ میرے سرکار کی اس تھوک مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں تھے تو ان کی ماں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، قریبی پانی گرم تھا تو وہ ان کے اوپر گر گیا، جسم سارا جل گیا، جسم سارا جل گیا۔ اب جلے ہوئے جسم کو لے جا کر کسی طبیب کے پاس لے کر جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، جی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے یا کسی طبیب کے پاس لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ کیسی دیوانی تھی سرکار کی، اپنے پتر نو چاہ کے تے میرے سرکار دے قدماں چ لے گئی ہے، جا کے عرض کرنے لگی حضور بچہ جل گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نکالا ہے اور اس کے جسم پر لگا دیا ہے۔ ہاں جسم پر لگانے کی دیر ہوئی ہے، روایات میں آتا ہے کہ ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے باہر نہیں نکلے تھے، باہر نہیں گئے تھے کہ ان کا جسم بالکل صحیح و سلامت ہو چکا تھا۔ آج ہمیں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دیا جاتا ہے، نہیں جی ایسے تھا، نہیں جی ویسے تھا، کیسے تھا؟ تو لگا حضرت تھوک اپنے بچے کے جسم پر تو ویکھاں پھر اگوں کی حال ہوندا تیرا، تجھے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی وفاداری نصیب فرمائے۔ ایک ہی واقعہ گوش گزار کرنا ہے آپ کی، اور اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی لے کر جانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ آپ فرماتے میں ایک غزوے میں سرکار علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوا تو میں نے سرکار علیہ السلام کا چہرہ مبارک کچھ متغیر سا پایا۔ توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے؟ میں نے کن کا واقعہ بھی عرض کرنا شروع کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے واقعہ سننا اور یاد کر لینا ہے۔ شیخ سلیمان والا واقعہ یاد ہے؟ ابھی جو ہم نے بیان کیا یاد ہے نا؟ آگے سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار کا چہرہ مبارک میں نے کچھ متغیر سا تبدیل شدہ پایا۔ میں نے دیکھا کہ شاید بھوک کی وجہ سے ایسے ہے، تو جیسے ہی میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا چہرہ جو بدلا ہوا ہے نا یہ بھوک کی وجہ سے ایسے ہے، تو ہو نہ ہو میں گھر میں کھانا تیار کر لوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ گھر آئے، آ کر بیوی سے کہنے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ گھر میں یہ بچا کچھ آٹا اور یہ ایک بکری ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو تم آٹا گوندو اور میں بکری کو ذبح کرتا ہوں۔ حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، فرمایا اس کا سالن بناؤ، اور میں سرکار کو بلا کر لایا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب سرکار کو بلانے کے لیے گئے نا، آقا علیہ السلام سے عرض کی جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو جابر کہ جتنے بھی صحابہ ہیں نا سب کو دعوت دے دو، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ غزوے میں جتنے بھی تھے نا سب کو دعوت دے دی گئی۔ اب بڑے پریشان ہوئے، فوراً سے گھر آئے، عرض کرنے لگے، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ وہ میں نے تو سرکار کو صرف دعوت دی تھی، تو سرکار نے فرما دیا سب کو دعوت دے دو، سارے ہی کھانا کھانے کے لیے آ جائیں۔ اب وہ بیوی جو تھی نا وہ بڑی ایمان والی تھی، دیوانی تھی سرکار علیہ السلام کی، کہنے لگی کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں، آپ نے دعوت کس کو دی ہے؟ فرمایا کہ میں نے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دعوت دی ہے، بس ان کو کھانے کے لیے۔ فرمایا آپ کا کام ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دینا، آگے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو کھانا کھلانا یہ میرے آقا کا کام ہے۔ خیر مختصر کروں اس بات کو، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کھانا پیش کر دیا گیا۔ جب کھانا پیش ہوا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو کھانا کھلائیے۔ ابھی کھانے کا حکم ہی دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، رب کی طرف سے حکم آیا کہ جابر سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لائے۔ جابر سے کیا کہو؟ اپنے بیٹوں کو لائے۔ خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، بیوی سے کہنے لگے بیٹے کدھر ہیں؟ بیوی کہنے لگی کہ بیٹے موجود نہیں ہیں، آپ جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ بیٹے موجود نہیں ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے دو ہی بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ دو. اچھا آگے سنیے گا. اب پھر گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں. ابھی پہنچ ہی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر خدمت ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رب کی طرف سے پیغام ہے، رب کی طرف سے حکم ہے کہ جابر سے فرمائیے کہ اپنے بیٹوں کو لائے، وہ لائے تو پھر آپ کھانا کھائیں. پھر گئے اندر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیوی سے کہنے لگے بیٹے کدھر ہیں؟ اب جو بیوی تھی نا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ اب بیوی کہنے لگی اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے بکری کو ذبح کیا نا تو آپ کے دونوں بیٹے بھی آپ کے پاس ہی تھے. آپ بکری کو ذبح کر کے گوشت تیار کر کے جب آپ چلے گئے نا تو بڑا جو ہے نا وہ چھوٹے سے کہنے لگا وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے آج ہمارے بابا نے، ہمارے والد صاحب نے بکری کے ساتھ کیا ہے. بڑے نے چھوٹے کو لٹایا ہے، چھوٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی. اب میں بڑے کو ڈرایا، بڑا چھت پر چڑھا، وہاں سے گرا اور وہ بھی انتقال کر گیا. اب ماں ہو، دو ہی پتر ہوں، دوویں دے دوویں انتقال کر جان، اس ماں پر کیا بیتی ہے؟ دو ہی پتر ہوں تو دوویں دنیا تو ٹر جان، کیا بیتی اس ماں پر؟ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھی نا، زوجہ تھی، اس نے اپنے چہرے کو خوشگوار رکھا، مسکراتا ہوا رکھا. کیوں؟ کہ کہیں گھر میں آنے والے مہمان سرکار علیہ السلام کہیں پریشان نہ ہو جائے. کیسی مہمان نوازی، کیسا نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ کیسا پیار ہے. خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی رکھا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر خدمت ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رب کی طرف سے حکم آیا آپ دعا کیجئے، ہم ابھی ان کو زندہ کریں گے. اینجلی اونچی آواز نہ کہو یار. ابھی ذرا میرے آقا علیہ السلام کے کمالات اور معاملات کو دیکھیے. خیر رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا کی اور وہ بچہ جس کی گردن تن سے جدا ہو چکی ہے، علیحدہ ہو چکی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اور جو چھت سے گر کر فوت ہوا اس کو بھی، دونوں کو اسی وقت زندہ کر دیا. میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو کھانا کھلا دیجیے. سب کو کھانا کھلایا گیا. کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ کھانا جتنا بھی ہنڈیا میں موجود تھا، سارے صحابہ کے کھانا کھانے کے بعد اتنا ہی کھانا ہنڈیا میں موجود تھا. اس سے آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کھانا کھائیے، بوٹی کھائیے، لیکن ہڈی کو نہ توڑیے. خیر سب نے کھانا کھا لیا، ہڈیوں کو جمع کیا گیا. جب ہڈیوں کو جمع کر لیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اتنا کہنا تھا کہ ایک بکری جو تھی وہ کان جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وہ بکری پکڑی، اندر لے گئے. بیوی کہنے لگی واللہ، خدا کی قسم یہ تو وہی بکری ہے جو آپ نے ابھی ذبح کی تھی. اب میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، آج جو ہمیں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالنے والے ہیں، کبھی یہ بات سوچتے بھی ہیں یار؟ کبھی یہ بات ان کے دماغ میں آتی بھی ہے کہ کر کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں؟ تیرے جیسے میرے جیسے تو دور کی بات ہے. ہاں اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اے سرکار کا میلاد منانے والوں، میں آپ سب کو علل اعلان اور واضح پیغام دے رہا ہوں. ہمارے ہاں نا یہ گلی محلوں میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بہت سارے اب یہ افراد جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح کے وسوسوں میں ڈالتے ہیں. خود کھا بھی جاندے نے تے باہر نکل دیا نالے بھی کہہ دیں نہیں میلاد شریف نہیں منانا چاہیے. بھئی ابھی تو کھا گیا ہے اور باہر نکل کے تو کہہ رہے نہیں کھانا چاہیے. کسی امیر کا جنازہ ہوگا تو وہاں تو جنازے کے بعد دعا بھی کر رہا ہے اور غریب کے جنازے میں فتویٰ لگا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز نہیں ہے. یہ کیا تیرا معاملہ ہے؟
اگر کسی بریلوی کی مسجد میں گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی پڑھ رہا ہے، اور کسی دوسری مسجد میں گیا تو وہاں جاتے ہی تو یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو پڑھنا شرک ہے اور یہ تو غلط ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ جو میں نے آخری 2-3 باتیں کی ہیں، یہ باتیں کرتے ہی ہمارے ذہن میں ایک بات آ جائے گی، واقعی یار ایسے تو ہے، ایسے لوگ ہیں، واقعی ہے، وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں یار، کیوں کہہ دیتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قبر منور پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس کی ڈیوٹی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں سرکار علیہ السلام کا امتی درود پاک پڑھے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد صاحب کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے آج فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ پاکستان جو کوئی درود پاک پڑھے تو فرشتہ سن لیندہ ہے، کوئی ہندوستان چ پڑھے تو سن لیندہ ہے، کوئی انگلینڈ چ پڑھے تو سن لیندہ ہے، کوئی امریکہ چ پڑھے تو سن لیندہ ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ چ پڑھے تو سن لیندہ ہے۔ اس فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے سننے کی اتنی، بولو تو صحیح نا یار، طاقت دی ہے، اس کو سننے کی اتنی طاقت دی ہے کہ وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ اچھا وہ فرشتہ یہ جا کر عرض کرتا ہے آقا آج فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک، یعنی اس فرشتے کو رب نے اتنا علم بھی عطا کیا ہے کہ وہ پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے اور اس کے باپ کے نام کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگئی اتنی؟ اب رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی قبر منور پر معمور فرشتے کو رب نے ایسی طاقت دی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس کی ڈیوٹی پر معمور ہے اس رب کے پیارے محبوب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی سمجھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کی فریاد کو سنیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، کیا آپ کا اور میرا یہ ذہن بنتا ہے کہ واقعی جس محبوب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دی ہیں، ایسی رفعتیں دی ہیں، ایسی سننے کی طاقت دی ہے، اس پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہمیں بھی سچی اور پکی وفاداری کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا؟ تو آئیے آج کے اس محفل میلاد کا آخری پیغام میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، سنیے اور اس پیغام کو ہو سکے تو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ پیغام یہ ہے کہ میلاد شریف منانا بڑا اچھا کام، میلاد شریف منانا بڑا اچھا کام، اگر میری طرف توجہ رہے تو میلاد شریف منانا بڑا اچھا کام، لیکن آج میلاد شریف کے اجتماع گزرنے کے بعد صبح نماز فجر قضا کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا غلط کام۔ میلاد شریف منانے والا نا بے نمازی نہیں ہوتا، میلاد شریف منانے والا بولو تو صحیح نا یار، اوے شاہد بھائی اینڈ تے کیڑی گل کیتی جے سانو تے کچھ سرکار دیاں سونیاں گلاں سناؤ، اسی کہ یہ واقعی بڑی وڈیاں گلاں سن، بڑیاں سونیاں گلاں سن، بڑے سونے شعر سن تے بڑے پیاریاں گلاں سن، اینڈ تے کی کہن لگے جی سرکار علیہ السلام کا جو محبت کرنے والا ہے، میلاد شریف منانے والا ہے، وہ فلمی ڈرامے دیکھنے والا، بولو تو جو دیکھتا ہے، جو نمازیں چھوڑتا ہے، جو گالیاں نکالتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو پیسہ آتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے آن دیو، چاہے حرام ہے حلال ہے بس آنا چاہیے، اور جو یوں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھیناں دا حصہ نہیں دیتا پھر کیڑی گل ہے، بھیناں نوں معاف کرا لیا۔ میلاد شریف منانے والا ایسا تو نہیں ہوتا جی، میلاد شریف منانے والا سچا ہوتا ہے، میلاد شریف منانے والا سچا پکا نمازی ہوتا ہے، میلاد شریف منانے والا فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، میلاد شریف منانے والا نہیں کرتا، میلاد شریف منانے والا گندی عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا جی، گندی عورتیں تو بات کی بات محلے میں چوک میں یا
اس کے ذریعے وہ نئی عورتوں کو دیکھتا، نہیں دیکھتا، اس کا کام ہی نہیں ہے، میلادی کے یہ کام نہیں ہے جی۔ جڑا سنی ہے نا وہ اللہ دی رحمت دے نال سیدی اعلی حضرت دے قدماں دے نال انج وابستہ ہوندا ہے کہ انہوں کوئی لکھ کہے نا کسی ٹول نال چادر داتا صاحب لے کے جانی، وہ کہندا نہیں ساڈا کام ہی نہیں، ساڈا کام ہی کوئی نہیں انہاں چیزاں دا۔ اسی کون ہاں؟ اسی سنی یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اللہ پاک دی رحمت دے نال ساڈا انہاں چیزاں دے نال کوئی کام نہیں ہے، نہ اسی انج دے کام کرنے ہیں، نہ اسی انج دیاں جگہ تے جانے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اگر تیرا میرا یہ ذہن بن جائے کہ جہاں ہم نے میلاد شریف منایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میلاد شریف منانے کی برکت سے انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نہیں ایڈے زور نال کہہ رہے ہوتے پھر تے واقعی نہیں چھوٹے گی، اینے زور نال تسی کہہ رہے واقعی نہیں چھوٹے گی، ہے نا؟ اینے جوش نال تسی کہہ رہے تو پھر تے واقعی نہیں چھوٹے گی۔ ہاں تو آج کے بعد میری کوئی نماز کدی نہیں نہیں انشاءاللہ۔ یہی میلاد ہے، حقیقی میلاد یہی ہے، واقعی میلاد یہی ہے۔ اتوار کو ایک ہم محفل میں تھے، احسال ثواب کی محفل میں، اسد بھائی احسال ثواب کے محفل میں تھے، تو پٹھا چوک کے قریب ڈیفینس میں وہ محفل تھی، وہ کافی بڑا پروگرام تھا۔ تو میں نے وہاں بات کی، میں نے کہا یار 100 مٹن کی دیگیں پکائیں نا آپ، کتنی؟ 100 مٹن قورمہ، بالفرض ایک دیگ بنتی 25,000 روپے کی، 100 دیگیں بنیں گی 25 لاکھ روپے کی، یہی بنیں گی نا؟ اتنے کی بنیں گی؟ 25 لاکھ روپے کی دیگیں ایک طرف، اور اس جانے والے کے بیٹے کی ایک نماز ایک طرف۔ احسال ثواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، احسال ثواب یہ ہے نماز پڑھے گا، اس میں اسد بھائی پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ احسال ثواب تو یہ ہے۔ تو نے کیا کیا؟ ہمارے بہت سارے افراد ہیں یقین یعنی قرضے چک چک کے چالیے کر دے پے نے، ساتے کر دے پے نے، کل کر دے پے نے، قرضے چک کے، قرضے اٹھا کر۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، وہ کہنے لگا شاہد بھائی میری بیٹی کی فلاں کسی بڑے گھر میں شادی ہوئی، بڑے گھر میں، اب وہاں اس کے سسر کا انتقال ہو گیا، تو وہاں مجھے کھانا پکانا تھا، جو کم از کم پکنا تھا وہ 3 سے 4 لاکھ روپے کا پکنا تھا۔ تو کہنے لگے میں اگر وہ کھانا نہ پکاتا تو مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی میرے گھر واپس آ جاتی۔ میلاد شریف منائیے، لیکن میلاد شریف کے جو اصل کام ہے نا ان کو نہ چھوڑیے، ان کو نہ چھوڑیے۔ میلاد شریف کا اصل یہ ہے کہ ہم سچے پکے نمازی ہوں۔ اصل میلادی وہی ہے جو حقیقت میں نمازی ہے جی، نمازی نہیں۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، جو 3 نمازیں پڑھنے والا ہے، 2 نمازیں پڑھنے والا ہے، 4 پڑھنے والا ہے، ہمارے بزرگ اس کو نمازی نہیں کہتے، بے نمازی کہتے۔ جو 5 پڑھنے والا ہے وہی نمازی ہے۔ وہ کہنا نہیں میں ایک دا ٹائم نہیں لگتا، 2 دا نہیں لگتا۔ میں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا آسان دین ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے واضح طور پر تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں بس پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے، تو وضو پر قادر نہیں ہے تیمم کر لے۔ ہے کسی دین میں ایسا؟ کیسا پیارا کھلا سا اور پیارا سا دین ہے۔ آج کہنے نہیں جی نہیں، مولویوں نے بڑا مشکل کر دیتا ہے، مولویوں کی زندگی اور ہے، دوسرے کی اور ہے۔ آؤ میلاد شریف منانے والے، کیا تجھے تیرے سگے باپ کے جنازے میں کھڑا کیا جائے تو تو اپنے سگے باپ کا جنازہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے گا؟ تو کہے گا نہیں مجھے نہیں پڑھنا آتا جی، مجھے تو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی جی۔ مسلمانیت کے دعوے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، حتیٰ کہ بالوں میں سفیدی آ گئی، لیکن کیا نہ سیکھا؟ نماز پڑھنی۔ کیا نہ سیکھا؟ کلمے۔ کیا نہ سیکھا؟ دین۔ کیا نہ سیکھا؟ نماز جنازہ۔ کیا نہ سیکھا کہ مال آیا ہے
تو اس کے اندر سے جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کتنے فیصد دینی ہے, یہ نہ سیکھا. اگر حج فرض ہے تو حج کیے بغیر کئیوں میں دیکھے ہے, کتنے عمرے کیا جی, حاجی صاحب تقریباً کوئی 20ویں وری میں چلا ہوا, میرا کدی بھی رمضان شریف مدینے تو بغیر نہیں گزریا. تو تسا حج کیتا ہے؟ نہیں, حج نہیں کیتا. او بھائی حج تو تجھ پر فرض ہے, وہ فرض پورا نہیں ہے. آج ہمارے حال یہی ہے, مستحب کام کو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا. میلاد شریف منانا مستحب کام ہے, کسی نے کیا ثواب, کسی نے نہیں کیا گناہگار نہیں ہے. میلاد شریف کی محفل کو نہیں کرتا تو گناہ کیا ہے اس میں, لیکن اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہے. اگر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے تو گناہگار ہے. تو ہے میلاد شریف کے محفل پر خوب لنگر کھلانے والے, اگر تو کسی سے ایسا پیسہ لے کر باہر ہے کہ جس سے کئی غربا کا جو ہے نا وہ بیچارہ پریشان ہو رہے ہیں, تو تو اس پر پیسے نہ لگا, اس کے پیسے واپس کر دے. اگر تجھ پر قرض ہے تو قرض واپس کر پہلے, پھر میلاد شریف منا. تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول, میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا ہے, آپ کی گوش گزار کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ سمجھدار جننے بیٹھے نے انہاں دی گل عقل چ, انہاں دے دل چ ضرور آئی ہوئے گی. واقعی یار میلاد شریف منانا تو یہی ہے. یہ 6 سپیکر, 10 سپیکر, 20 سپیکر لگاؤ, 100 سپیکر لگاؤ, وہ بڑے روڈ پر بڑا میلاد شریف کرو, لاکھوں روپیہ لگا کے سرکار کی محبت میں لگاؤ, بڑا اچھا ہی کام. لیکن اس سے بڑھ کر افضل کام ہے ہمیں نمازی بننا ہے. کیا بننا ہے, کیا بننا ہے, کیا بننا ہے, کیا بننا ہے. بس میرے عمران بھائی نے یا دیگر جتنے بھی ان کے دوست ہیں جنہوں نے مل کر یہ میلاد شریف منایا, اگر ہم یہ جو 20, 50, 100 افراد بیٹھے ہیں, اگر ہم میں سے سارے کے سارے نمازوں پہ لگ گئے نا, اوئے ہوئے ہوئے, کیا کمال دا میلاد ہوئے گا یہ والا, کیا کمال کا میلاد ہوگا. ہاں اگر لگ گئے تو, اگر لگے تو پھر یہ کمال کا میلاد ہے. محفل کی کامیابی, میلاد شریف کی کامیابی, میلاد شریف کے ہاں اپوزٹ اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس میلاد شریف سے لوگ نمازی بن کر جائیں, اس میلاد شریف سے لوگ داڑھی والے بن کے جائیں. اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے والے تھے تو وہ چھوڑ کر جائیں, گانے باجے سننے والے تھے تو آج توبہ کر کے جائیں. یہ میلاد شریف ہے, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات ہیں, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تجھے یعنی ہم سب کو ان کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, جی اس کا یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی مقصد کو لے کر آپ کے قریبی کوٹ عبد المالک میں دعوت اسلامی بچوں کا مدرسہ ایک عرصہ دراز سے چلا رہی ہے. یہ قریبی سکرین نمبر 3 میں وہ پتہ نہیں مشہور نائی ہے جمیل نائی, اس کے سامنے گلی میں دعوت اسلامی ایک بڑا پیارا مدرسہ بنا چکی ہے. آپ دیکھیں, دیکھ کر دل خوش ہو جائے. یقین جانیں تقریباً صرف یہ 6 ماہ کے اندر وہاں تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے وہ بلڈنگ ہم نے مکمل کی ہے, اتنے پیسے لگا کر مکمل کی ہے. اور وہاں آپ کے علاقے کی بچیوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی, وہ مدرسہ جو پورا بنیا نہیں, الحمدللہ وہاں 200 سے زائد بچیاں پڑھ رہی ہیں, جی پڑھ رہی ہیں. یہاں ایسی ایسی مجھے درسگاہیں میرے علم میں ہیں جنہاں نو چل دیا نو کئی سال ہو چکے نے, کوئی 20 سال تو چل رہا ہے, کوئی 30 سال تو چل رہا ہے, کوئی 50 سال تو چل رہا ہے. بچے پوچھو کنے نے 200 150. جی آپ کے کوٹ عبد المالک کے اندر دعوت اسلامی کے مدارس جتنے, صرف کوٹ عبد المالک کی بات کر رہا ہوں, باہر کی نہیں, جی یہ منہ سے کی نہیں, بیگم کوٹ کی نہیں کر رہا, موٹر وے سے آگے کی نہیں کر رہا, صرف اس ایریے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اس ایریے میں دعوت اسلامی کی زیر تمام جو بچے صرف پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد اس وقت جو ہے وہ 500 سے زائد ہے. سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ اونچی آواز نہ کہو ذرا سبحان اللہ. تو ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ کیجئے کہ جس سے وابستہ ہونے والے نہ صرف بچے, نہ صرف بڑے, نہ صرف بوڑھے, نہ صرف جوان, سارے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جی یہ الحمدللہ ربیع الاول کے اندر آپ کی ٹاؤن کمیٹی کے اندر, یہ جو یونین کونسل کی آپ کی ٹاؤن کمیٹی, اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے اجتماع کیا ہے. وہاں کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو بھی الحمدللہ رب العالمین اسی طرح ہاتھ اٹھوا کر نماز کی دعوت دی گئی ہے.
انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین نمازی بنیں گے، اور آج مجھے وہاں سے تاثرات بھی ملے کہ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی نے وہاں بیان کیا، اور بیان کی برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے 2-3 یہ والے جو افراد تھے پکے ٹھٹھے نمازی بن چکے ہیں۔ تو اصل کام تو یہ ہے ہمارا کرنے والا، سرکاری ادارہ ہو یا غیر سرکاری ہو، ہم سب نے نیک بننا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے یہی مقاصد ہیں۔ آپ سب کو بھی میں پیغام یہی دے رہا ہوں، آپ بھی اچھوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم بھی اچھے بن جائیں گے، جب ہم بھی نمازی بن جائیں گے، جب ہم بھی فلمیں ڈراموں سے بچنے والے بن جائیں گے، جب ہم بھی گانے بازوں سے بچنے والے بن جائیں گے، جب ہم بھی داڑھی والے بن جائیں گے، جب ہم بھی امامے والے بن جائیں گے، جب ہم بھی یہ سفید کرتے والے بن جائیں گے۔ اگر کسی نے سفید کرتا نہیں پہنا تو مسلمان تو ہے، عاشق رسول تو ہے، لازمی نہیں کرتے والا ہی عاشق رسول ہے، لازمی نہیں ہے جس نے امامہ پہنا وہی عاشق رسول ہے، نہیں، صرف وہی نہیں، صرف وہی نہیں، لیکن جو خرافات سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے وہ واقعی عاشق رسول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پیغامات کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک۔